اللہ السمیع العلیم العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعله شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والهجج الردوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية أعني بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات خوش آمدید کہتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ فرش آزادی پہ آئے ہیں کیونکہ یہ فرش عزا ہی نہیں بلکہ یہ فرش شوق بھی ہے فرش شہادت بھی ہے تو فرش آزادی بھی ہے جہاں شہادتوں کا جذبہ پایا جائے جہاں شوق کا جذبہ پایا جائے وہیں پر ہی آزادیاں ملتی ہیں کیا ہی جملہ کہا گیا پاک سر زمین شاد باد کشور حسین شاد باد اگر یہ جملہ کہوں تو آپ لے لیں گے نا کشور حسین شاد باد کشور حسین شاد باد اور اس کا پرچم جو ہے وہ سایہ ذوالجلال ہے اگر پاکستان کا پرچم سایہ ذوالجلال ہو جائے خدا کا سایہ ہو جائے تو پھر حق بنتا ہے عباس کا علم بھی اللہ کا سایہ بن جائے جب پاکستان کے پرچم پر سایہ ذوالجلال والاکرام ملا ہو مولوی ہو مفتی ہو سیاستدان ہو ایم پی اے ہو ایم این اے ہو وزیر اعظم ہو وزیر اعلیٰ ہو قاضی ہو جنرل ہو چیف جسٹس ہو کوئی بھی ہو سب پر لازم ہے اپنی گردنوں کو جھکاؤ کس پہ جھکا رہے ہو پاکستان کے پرچم پہ یہاں مفتی نہیں بولتا یہ بدعت ہے یہ شرک ہے ہم عباس پہ جھکائے جب یہ ترانہ چل رہا ہوتا ہے سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں سایہ ذوالجلال والاکرام یہ ذوالجلال کا سایہ ہے یہ کرامت والے کا سایہ ہے تمہیں پتا ہے عباس کا علم صرف وفاداری کا علم نہیں ہے یہ آزادی کا علم ہے اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو حر سے پوچھنا حر غلام تھا حر غلام تھا خدا کی قسم
حسین کے قافلے میں آئے، اسی کو تو آزاد کہتے ہیں۔ دیکھو غلام دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ خواہشات کے غلام ہیں، پیسے کے غلام ہیں، بلڈنگ کے غلام ہیں، اولاد کے غلام ہیں، جان کے غلام ہیں۔ ہم یہاں فرش عزا پر آ کر بتاتے ہیں، جان سے ہاتھ اٹھایا، مال سے ہاتھ اٹھایا، نہیں مجھے نہیں معلوم آپ لوگ کیا سن رہے ہیں۔ آپ جو نماز پہ جاتے ہیں اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ ہی کیوں اٹھاتے ہیں؟ بھائی اس لیے اٹھاتے ہیں نا، پروردگار تیری بارگاہ میں آیا، مال سے ہاتھ اٹھایا، جان سے ہاتھ اٹھایا، دنیا سے ہاتھ اٹھایا۔ یہ بھی جو تم یہاں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہو نام علی پہ، وہاں اللہ کے نام پہ ہاتھ اٹھا رہے تھے، یا حضرت عباس اور علی کے نام پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ اس علم نے تو ہمیں مرنا سکھایا، یہی تو علم ہے جو مرد کی علامت ہے۔ میں نے جو کہا نا، یہی علم ہے جو مرد کی علامت ہے، یہ وفاؤں کی علامت ہے، یہ آزادی کی علامت ہے۔ یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے۔ تمہارا جھنڈا جس پہ سیاہ پرچم، چاند، ستارہ، امن کی علامت، مگر خدا کی قسم یہ ایسا علم ہے جو کسی سرحد میں محدود نہیں۔ یہ علم اٹھانے والا ظلم کے خلاف بغاوت کا علم ہے۔ یہ ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا والوں کو بتاتا ہے، جب یہ علم کسی کے ہاتھ میں آ جائے، کسی ظالم جابر بادشاہ کو ذلہ الہی نہیں کہتا۔ تمہاری تاریخیں بھری پڑی ہیں، تمہارے علماء نے، تمہارے مفتیوں نے یزید کو ہی ذلہ الہی کہہ دیا، یزید کو ہی رضی اللہ کہہ دیا، جس کے ہاتھ میں یہ علم ہوتا ہے سوائے حسین کے کسی کو امیر نہیں مانتا۔ یہ علم شجاعتوں کا علم ہے، یہ علم آزادی کا علم ہے، یہ علم سید الاحرار کے اس سربراہ اور اس لیڈر اور اس سپہ سالار کا علم ہے جسے عباس کہتے ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا کہ عباس کہتے کسے ہیں؟ کبھی تم نے غور کیا کہ عباس کہتے کسے ہیں؟ معلوم ہے جب شیر اپنے کچھار سے نکلتا ہے اور حملے کا سوچتا ہے، اس وقت اسے زیغم کہتے ہیں۔ جب یہ ارادہ کر کے باہر نکلتا ہے اس وقت اسے غضنفر کہتے ہیں، اور جب اس ارادے سے کہ کہیں مجھے شکار مل جائے اس وقت اسے حمزہ کہتے ہیں۔ جب یہ اپنے شکار پر نظریں جما لے اور شکار اس کی نظروں کی تاب کو برداشت نہ کرے اس وقت اسے عباس کہتے ہیں۔ اس وقت اسے عباس کہتے ہیں۔ یہی شعر جب حملہ آور ہو اس وقت صفدر کہتے ہیں، اور جب دو حصے کر دے اس وقت حیدر کہتے ہیں۔ دشمنوں کے دل پتے پانی ہو جاتے تھے، آج دشمن کو علم دیکھ کر اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی زوجہ اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب تو مانو کہ عباس کے علم کا کرشمہ کتنا ہے۔ تم دیکھو تمہاری زوجہ تم پہ حرام ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد جب ملو گے تو اولاد بھی تو حرام کی ہوگی۔ جو یہ جملہ کہے گی محرم میں شادی کرو، محرم میں نکاح کرو، خرچ بچانا چاہتے ہو، آؤ ہم حسینی تمہیں پال لیں گے،
आओ तुम हुसैन के दस्तरखान पे, हम तुम्हें पाल लेंगे, खर्चे का बहाना मत करो, ये कहो हमें हुसैन से दुश्मनी है। ये अलम आजादी का अलम। दुनिया बदन के आजादी को आजादी समझती है, मगर इमाम हुसैन ने कहा बदन की आजादी को आजादी नहीं कहते, रूह की आजादी को, ख्वाहिश की आजादी को। तवज्जो है, जरूर भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पानी देना बेटा। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी, हैदरी। जिस घर पे अलमे अब्बास हो वहां पर फजले अब्बास नाजिल होता है। तवज्जो, वहां पर फजले अब्बास नाजिल होता है। क्यों? इसलिए कि अब्बास है अबुल फजलिल अब्बास, ये फजलों का बाप है, ये फजलों का बाप है। काजी सैयद काजी अली जो बहुत बड़े इरफान के आलिम हैं, वो कहते हैं मुझे मुकाशिफा हुआ, मैंने देखा कि कायनात का जितना भी फैज है वो मेरे मौला हुसैन के पास पहुंचता है। कायनात का जितना फैज है वो हुसैन के पास पहुंचता है। हुसैन कहते अब्बास लो, अब्बास लो, इसे तकसीम करो, तुम अबुल फजल भी हो, बाबुल हवाइज भी हो। ये मौला अब्बास को कमाल मिला हुआ है, सिर्फ बाबुल हुसैन नहीं, बाबुल हसन भी है, इसीलिए बाबुल हवाइज है। जिस घर पे ये अलम होता है, ये इस्तिआरा होता है आजादी का, ये इस्तिआरा होता है इस बात का हम दुनिया से मोहब्बत नहीं करते, दुनिया में रहते हैं, दुनिया से फायदा उठाते हैं, दुनिया हमारा फायदा नहीं उठाती। तवज्जो, मोमिन का काम भी यही है, दुनिया इसकी गुलाम हो, ये दुनिया का गुलाम न हो। रसूल खुदा ने कहा ओ मेरे सहाबियों सुनो, या अय्युहन्नास इन्ना अनफुसकुम मरहूनतुन बिअमालिकुम, ए मेरे सहाबियों तुम्हारे वजूद कैदी है तुम्हारे अमलों की वजह से। इंसान अपना कैदी है, अपनी जात का कैदी है, कभी मोबाइल की सूरत में, कभी इंटरनेट की सूरत में, कभी ख्वाहिश की सूरत में, कभी बच्चे की सूरत में, कभी बिल्डिंग की सूरत में, कभी कार की सूरत में, कभी पैसे की सूरत में। ये दिल जो मरीज हो, वो मरीज दिल मुख्तलिफ चीजों में गिरफ्तार होता है। मिसाल देता हूं, देखें ये दिल दिल कब बनता है, ये कल्ब कल्ब कब बनता है। हर वक्त इस दिल को दिल नहीं कहते। अगर आपकी बेदार समाज मेरे साथ है, देखिए दुनिया का कानून ये कि कोई भी चीज जहां पे रखी जाए या अमल अंजाम दिया जाए, उस काम की वजह से उस जगह का नाम पड़ जाता है। ऐसा ही है ना, मस्जिद को मस्जिद क्यों कहते हैं? इसलिए कि वहां पे सजदा होता है, यानी जहां सजदा होगा उसे मस्जिद कहेंगे। बारगाह को बारगाह क्यों कहते हैं? इसलिए कि यहाँ पे मजलिस होती है। अस्तबल को अस्तबल क्यों कहते हैं? वारो बाबा वाड़े के वारो छो चवंदा हो, वाड़े के वारो इन लाइ चवंदा हो जो उते माल बधोवी दोआ। जहां पर जानवर बांधे जाए उसे इस्तबल कहा जाता है या उसे बारो कहा जाता है। बैंक के बैंक छो चइबो आ, बैंक के बैंक इन लाइ चइबो आ जो उन में पैसा रखिया वेंदा। भला गैरेज के गैरेज छो चइबो आ?
اس لیے کہ اس میں گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں. یاد رکھنا کاموں کی وجہ سے جگہوں کے نام بدلتے ہیں, جگہ وہی رہتی ہے. اگر جانور باندھو تو استبل بن جائے گا, اگر گاڑیاں رکھو تو وہ گیرج بن جائے گا, اگر نماز پڑھو تو وہ مسجد بن جائے گی, اگر مجلس کرو تو وہ بارگاہ ہو جائے گی. تو دل سے بھی تو پوچھو اس میں کیا رکھا ہوا ہے, دل سے بھی تو پوچھو اس میں کیا رکھا ہوا ہے. اگر صرف ہے اولاد کی محبت تو یقین رکھو یہ وارو تھئی دل نہ تھئی, جے کرے ہن دل میں تھئی پیسے دی محبت یقین کر یہ دل نہ بینک تھئی. جے کرے ہن دل میں گاڑی کی محبت تھئی تو یقین کر یہ دل نہ گیرج تھئی. بابا کیوں نہ واقعو, باپ گاڑی کو دھو رہا تھا, بچے نے پانا اٹھا کر اس کی گاڑی کو لکیر کھینچی, جیسے ہی لکیر دیکھی اندھا ہو گیا, وہی پانا اٹھا کر بچے کو مار دیا غصے میں. بعد میں جب ہاسپٹل لے کر گیا وہ تو خدا خدا کر کے بچہ بچ گیا, بعد میں آ کر اپنی ہی گاڑی کو آگ لگانے لگا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرا دل گیرج بن چکا تھا, میں گاڑی کی محبت میں اولاد کو بھی نہیں پہچان پایا. بہت سارے ایسے بخیل لوگ ہیں, مال ہے, مال کی محبت اولاد پہ خرچ نہیں کرتے, والدین پہ خرچ نہیں کرتے. شرم نہیں آتی؟ والدین نے 8 بچوں کو پال لیا, یہ 8 بچے 2 کو نہیں پال پاتے. یہ دل کب دل بنتا ہے؟ کیا کہنے گھر میں کمرے بنائے 3, اچھا کمرہ خود رکھیں گے, ماں باپ کو کون سا کمرہ دیں گے؟ اب منڑی میں سمی پوندو کراڑو, ابو بھی نہ اماں بھی نہ, شرم نہ تھو اچے. تو کربلا کے بدھن وارو, تو حسین کے بدھن وارو, ماں کے ماں بھی نہ تھو اچے, ابے کے ابا بھی نہ تھو اچے. کراڑو پڑھو پوڑی جے ماں ہن بچے کے اچی کرے رسول کا پوچھن وارے پوچھو, یا رسول اللہ 3 سال تھیا کلے تے کھڑی مدینے کا مکے پیدل حج کرایو, حق ادا کیو آ؟ رسول مسکرائے ڈنو, جے وقت تو ماں جے پیٹ میں ہوئے نی احتیاط سا پاسو مٹی دی ہوئی, احتیاط سا پاسو مٹی دی ہوئی, تو ان پاسے جو حق ادا نہ تو کرے سکے. جے کو توجہ, جے کو ظاہری دنیا کے چنوارے پیے ماں جو حق ادا نہ کرے سکے, وہ علی رسول جو چھاگا جاؤ. یا علی انا ابوا حاضر الامہ, اے علی تمہیں ماں ان امت جا پیا رہے ہو. وہ یاد رکھو اولاد کے اولاد تھی رہن کھپے, اولاد بھا بن جڑ کی کوشش کرے تو وہاں اولاد نمک حرام ہو دیا. یہ دل تب دل بنتا ہے جب اس میں علی کی محبت ہو, جب اس میں اللہ کی محبت ہو. اور یہ یاد رکھنا علی سے محبت جدا نہیں ہے خدا کی محبت سے, مگر یہ ضرور ہے جو کہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, شک کرو جب تک علی سے محبت کا اظہار نہ کرے. بھائی خود رسول نے کہا یا رسول اللہ, ایک کہنے والا کہتا ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں, خدا سے محبت کرتا ہوں, اسلام سے محبت کرتا ہوں. کہا تب تک یقین نہ کرو, تب تک یقین نہ کرو جب تک نام علی لو. اگر خوش ہو جائے سمجھنا مجھ سے بھی محبت کر رہا ہے, توجہ مجھ سے بھی محبت کر رہا ہے, خدا سے بھی محبت کر رہا ہے. اسی لیے رسول نے ایمان کی علامت خود کو نہیں بنایا,
रसूल ने ईमान की अलामत नमाज को नहीं बनाया, बल्कि कहा नाम अली लो, खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन मोमिन है। माशाल्लाह, क्या कहने। हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, खैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो गौर से सुनो, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता। क्या कहना, क्या कहना। सुभान अल्लाह। ये दिल तब दिल है जब इस दिल में अहल बैत की मोहब्बत आ जाए, वरना ये दिल कहलाने के लायक नहीं, वरना ये दिल मुर्दा है। खुद कुरान ये कहता है उसकी हयात की कोई हकीकत नहीं, इसकी हयात की हकीकत तब है जब ये अहल बैत से जुड़ जाए। जब ये अहल बैत से जुड़ता है तभी ये जिंदा कहलाता है। तुम्हारा चलता फिरता मुर्दा है तो मरने के बाद क्या तलकीन करोगे, क्या कहोगे? इस्माए फहम, हम मरने के बाद भी इस्माए फहम पढ़ के बताते हैं, मरे वो जिनका इमाम मरता हो। अल्लाह ने हमारे दिल जोड़ दिए हैं हुसैन के साथ, हमारे दिल जोड़ दिए हैं इस अलम के साथ। और ये याद रखना, ये अलम आजादी का इस्तिआरा है। ए लोगों, तुम्हारे वजूद तुम्हारे अमल के कैदी है। जिसने अपना दिल बांधा दौलत से उसका वजूद बैंक है। जिसने अपना वजूद जोड़ा गाड़ियों से उसका वजूद गैरेज है। ये वजूद सही इंसान बनता तब है जब ये इसका वजूद अल्लाह से जुड़ जाए, और अल्लाह से जुड़ता तब है जब अली से जुड़े। आजादी की तमन्ना रखते हो, आओ हम तुम्हें बताते हैं। या रसूल अल्लाह, हम आजाद होना चाहते हैं, क्या करें? कहा मैंने तो नुस्खा बता दिया था, मैंने तो नुस्खा बता दिया था कि तुम्हें कैसे आजाद होना है। या रसूल अल्लाह, माल से आजाद होना चाहते हैं, गुनाहों से आजाद होना चाहते हैं, दुनिया की मोहब्बत से आजाद होना चाहते हैं, ये गलत चीजों से आजाद होना चाहते हैं। कहा दरे हुसैन है ना, दरे हुसैन है ना, इस पे आ जाओ, आजाद हो जाओगे। इमाम सादिक से पूछने वाले ने ये जुमला पूछा, बोला आप भी सफीनतुन निजात हैं, हुसैन भी सफीनतुन निजात हैं, हुसैन भी कश्ती नजात है, नजात की कश्ती है, आजादी की कश्ती है, आप भी आजादी की कश्ती है। दोनों में फर्क क्या है? कहा दोनों में फर्क ये है, हुसैन के पास जो आएगा जैसे ही आएगा, हुसैन उसे हजारों सालों का सफर लम्हों में करवा देगा, हजारों सालों से लानतुल्लाह होगा। जैसे ही हुसैन के पास आ जाएगा, अब ये ता कयामत अलैहिस्सलाम बन जाएगा। जो हजारों सालों का सफर लम्हों में तय करवाए। भाई हमारे पास है ना, इन्ना अंज़लनाहु फी, ये लैलतुल कद्र क्या करती है? का हजार रातों का सफर। मुल्ला मौलवी से पूछो ना, ये हजार रातों का सफर, इस रात में हजार रातों का सफर तय हो जाता है। हुसैन है आजादी की कश्ती, हुसैन की माँ है लैलतुल कद्र। हुसैन है आजादी की कश्ती, हुसैन की माँ है लैलतुल कद्र। खुदा की कसम, दोनों से जुड़ जाओ, नजात तुम्हारा मुकद्दर है। क्या कह हुसैन और हुसैन की माँ जहरा से जुड़ जाओ। नहीं, मैं मंजिल मसाइब में नहीं आ रहा, मुझे इजाजत दें। आजाद होना चाहते हैं। का देखो, जब हुसैन मुतवल्लिद हुए थे ना, हालांकि हसन भी मुतवल्लिद हुए थे, मगर जब जिब्राइल फरिश्तों के साथ बहुत सारे लश्कर के साथ आ रहे थे
تو گزرتے ہی نہ جانے فطرس کو کیا سوچی، فطرس کو کیا سوچی کہ ایک مرتبہ جبرائیل کو کہا، حالانکہ امام حسن بھی پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی یہ فرشتے آئے تھے، مگر آج جب حسین پیدا ہوئے ہیں تو کہتے ہیں جبرائیل کہاں جاتے ہو؟ کہ رسول کے بیٹے ہیں جن کا نام حسین ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، مبارک دینے جا رہے ہیں۔ کہہ رہا ہے مجھے بھی لے کر چلو۔ کہا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ آج میرے دل میں امید جاگی ہے، حسین کا نام سن کر میرے دل میں امید جاگی ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ جس کے نام کو سن کر دلوں میں امید پیدا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ فرحان بھائی اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا مجھے اجازت نہیں، ذرا خدا سے اجازت لوں۔ خدا نے کہا ہاں یہی تو وہ موقع ہے جس میں سے آزاد ہونا ہے، جاؤ لے جاؤ۔ رسول خدا کے پاس لے کر آئے۔ رسول خدا نے یہ نہیں کہا میں رحمت للعالمین ہوں، میں دعا کرتا ہوں حسین ہی کے صدقے میں دعا کر لیتا ہوں۔ کہا نہیں، جاؤ اس کے وجود کو حسین کے جھولے سے مس کرو، جھولے سے حسین سے نہیں، جھولے سے۔ ارے اب بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہ علم شفا دیتا ہے، یہ جھولا شفا دیتا ہے، جو ان سے چیز منسوب ہو جائے۔ یار اسماعیل کے قدموں سے اس وقت پانی نکلا تھا نا، کیا اب بھی نکل رہا ہے؟ کہا نہیں، کیونکہ منسوب اسی سے ہے، اب بھی شفا دے گا۔ یہ علم منسوب حسین سے ہے، یہ علم منسوب عباس سے ہے، یہ جھولا منسوب حسین سے ہے۔ اللہ سمجھانا چاہ رہا تھا اگر نسبتیں صادق ہوں تو وہ بھی شفا دیتی ہے۔ اچھا پروردگار، یہ فطرس یہاں آ کے معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ عرش پہ مانگ لیتا، یہ یہاں پہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا دیکھو حسین آیا ہے فرش پہ، توجہ یہ جملہ سن لے اور آزادی کا پیغام لے لیں۔ حسین آیا ہے فرش پہ، اور شاید لوگوں کو دھوکا ہو کیونکہ فرش پہ آیا ہے، شاید فرشی ہے، یہی تو دھوکا ہوا نا۔ نبی ہماری طرح ہے، یہ تمہاری خوش قسمتی تھی، نبی تمہارے درمیان اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ کسی کہنے والے ہونک نے مجھے کہا نبی ہماری طرح ہے، میں نے کہا کہہ تمہاری طرح ہے، کھاتا ہے پیتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا یہ ساری خصوصیتیں کتے میں ہیں، کہو کتا میری طرح، میں کتے کی طرح۔ کہو نا، اگر یہی معیار ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، تو وہ تو تم سے زیادہ بچے دیتا ہے، مگر برکت اس میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کا ہے۔ اللہ برکت اس میں دے گا جو حلال کا ہو اور قربانی دے۔ جملہ لے لیا، بڑی محبت، بکریاں حلال ہے، بچے بھی دو مگر قربان ہوتی ہے، اس لیے باقی ہے، اس لیے برکت ہے۔ نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، کہیں یہ دھوکہ نہ ہو جائے نہیں کہ حسین فرش پہ آیا ہے، کہیں یہ حسین فرشی ہے۔ ذرا بتائیں تو صحیح، حسین فرشی نہیں ہے، صرف حسین کی فرش پہ نہیں چلتی، حسین کی عرش پہ چلتی ہے۔ کیسے بتایا جائے؟ کہا تمہارے زمانے کا قاعدہ قانون ہے، جب تم اینسی کٹوانے جاتے ہو تھانے والا پوچھتا ہے میری حد کے ہو یا نہیں؟ ارے میری حد میں ہو تو میں اینسی کاٹوں گا، ایف آئی آر بعد میں ہوگی۔ ارے تھانے والے کو بھی پتا ہے پہلے حد دیکھوں بعد میں اینسی کٹواؤں۔ یہ عرش کا فرش پہ کیوں آیا ہے؟ بتانا چاہتا ہے محمد والے محمد تکبیر،
मोहम्मद वाले मोहम्मद मैं झुड्डों के मोमिनीन का शुक्रगुजार हूँ। बड़ी मोहब्बत से आपने समाज फरमाया और खुसूसन वफादारान अब्बास का तो शुक्रगुजार हूँ ही कि आप मोमिनी की ज़ियारत का शरफ बख्शा। यहाँ के अहबाब दोस्तान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पर मुझे मोहब्बत दी। मगर ये जुमले लेते जाओ कि जब तुम अपनी हद में रहते हुए किसी और हद में नहीं जा सकते और हद के थाने वाला इस हद में आ नहीं सकता, इजाजत लेगा, ऐसे छोटे इजाजत लेगा। हमारा मुजरम आपकी तरफ आ गया, ये फतरुस यहाँ क्यों आया? कल जमाने वालों को बताऊं तो सही, हुसैन की हुसैन की हुसैन की सिर्फ फर्श पे नहीं चलती, अर्श पे भी चलती है। और अगर समझ में ना आए तो राहिब को देख लेना। जिसकी अदाओं को देखकर अल्लाह अपने लोहे महफूज को मिटाकर हुसैन की मर्जी को साबित करे। मगर पैगाम क्या? देखो हुसैन आया है, एक गुलाम को आजाद कर रहा है, वो है अर्शी। हुसैन जाते हुए भी किसी को आजाद कर रहा है, हुसैन जाते हुए भी किसी को आजाद कर रहा है और उसे कहते हैं और के माना है आजाद, जो आकर और जाकर आजादी दे। अब मुझे बताओ, हम अलम न उठाएं तो कौन? हमें हक है हम अलम उठाएं, और ये अलम कोई एक उन्वान थोड़ी रखता है। जैसे कुरान मजीद कोई एक उन्वान नहीं रखता। कुरान मजीद नूर भी है, कुरान मजीद हिदायत भी है, और कुरान मजीद जालिमों के लिए अजाब का जरिया भी है, क्योंकि इसके जरिए से कुरान की आयत है। आप न समझे मैं अपनी जेब से बात निकाल रहा हूँ। नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन व यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला खसारा। ये मोमिनीन के लिए शिफा भी है, ये मोमिन के लिए रहमत भी है। मुझे इजाजत दो, ये अलम मोमिन के लिए शिफा भी है, मोमिन के लिए रहमत भी है, मगर जो जालिम है उसके लिए अजाब है, खसारा है। देख कर जो जल जाए। माशाअल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। क्यों खड़े, क्यों खड़े? पर मोहम्मद वाले मोहम्मद फरहान का खड़ा होना तो समझ में आता है जी, ये अपने बस में होता ही नहीं है जी। या अली या अली या अली, कितना प्यारा नाम है, जिस नाम के लेने से थकावटें दूर हो जाए, जिस नाम के लेने से बूढ़े को बुढ़ापापन महसूस ही ना हो, जिसके नाम लेने से इंसान के अंदर हरकत पैदा हो। तुमने नाम अली की लज्जत को भाई क्यों नाम ले रहे? जब तक नाम अली पे जबान कट न जाए तब तक नाम लेता रहूंगा। कहा आज ये एक जबान काट रहे हो, मैं अपनी एक जबान काट कर हर मुंह में जबाने अली न दूं। हुसैन आए, आजादी का पैगाम, हुसैन गए, आजादी का पैगाम। अब सुनो, आजादी का मामला किस पे होता है? डरपोक कौमें आजाद नहीं होती। जिनके दिलों में डर हो वो कौमें आजाद नहीं होती। जुमला कह रहा हूं, ले लीजिएगा। यजीद के नाम पर तुम्हें इतने जीने के लिए नहीं मिलेंगे। अगला जुमला, यजीद के नाम पर तुम्हें इतने जीने के लिए नहीं मिलेंगे जितने हुसैन के नाम पे मरने के लिए। इसलिए कि मौला हुसैन ने हमारे वजूद से मौत का डर निकाल दिया। कल तुमने नहीं देखा
دنیا مادہ پرستی میں اتنی گر چکی ہے کہ اپنی اولاد پر اربوں خربوں پیسے خرچ کر رہی ہے، مگر کل یہ کون سی مائیں تھی؟ کل یہ کون سی مائیں تھی 6 ماہ کے بچے کو سبز لباس پہنا کر ہتھیلیوں پہ لے کر آئی؟ آپ کو پتا ہے 75 ممالک میں مائیں نکلی، کہا ہمارے اصغر تیار ہیں، اے وقت کے حسین آ جاؤ۔ جب شہادت مجسم ہو جائے تو ماؤں کے ہاتھ میں بچوں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ حسین نے ہمیں مرنا تو سب کسی کو ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ آپ جو یہ دعا پڑھتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہاں تک ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی کی طرف جب بچنا ہی موت کے لیے تو جب بچنا ہی موت سے ہے، یہ سمجھ رہے ہو کہ میں یہ پڑھوں گا تو موت سے بچ جاؤں گا، یہ تصور غلط ہے۔ اِلَىٰ مُنْقَلِبُونَ یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نہیں موت سے تو فرار ہے ہی نہیں، پھر یہ پڑھ کیوں رہے ہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہاں تک ہوتا تو سمجھ میں آتا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری میرے متی کر دی، کافی تھا۔ کہا نہیں، خبردار، موت کو مت بھولنا، موت کو مت بھولنا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، مجھے تو پھر بھی اسی کی طرف پلٹایا جانا ہے۔ پھر یہ دعا کیوں کی؟ کہا پروردگار، اب مجھے معاف کرنا، یہ جملہ یہی آ رہا ہے، یہی جملہ آ رہا ہے، پروردگار میں کتے کی موت نہیں مرنا چاہتا، میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتا۔ علی مدینے میں چھوڑ کر مدائن چلے گئے۔ اس کو بعد میں سوچنا میں نے کیا کہا ہے۔ پروردگار میں کتے کی موت نہیں مرنا چاہتا، ایکسیڈنٹ میں مر جاؤں کیا فائدہ؟ اس جان کا کوئی تو فائدہ ہو، اگر مجھے مانا۔ اب جملہ لے لو، حسین نے ہمیں مرنے کا انداز بتایا ہے۔ موت سے ڈر نہیں، مگر حسین نے بتایا ہے کیسے مرو تاکہ جی سکو۔ مرنے کا فن آنا چاہیے، اگر مرنے کا فن آ گیا تو کوئی مار ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے ایک شخص تھا جس کے پاس طوطا تھا، اس کی قید میں، دیکھو وہی ٹائم ہونے جا رہا ہے، جس کے پاس طوطا تھا قید میں، کابل کا، گیا ہندوستان، اپنے طوطے کو کہا کہ دیکھو میں ہندوستان جا رہا ہوں، ہندوستان کی 3 چیزیں مشہور ہیں۔ کون سی 3 چیزیں مشہور ہیں؟ ہاتھی، شیر، طوطا۔ شیر ان کا قومی جانور ہے، شیر ان کا قومی جانور ہے۔ کیا علامت ہے قومی ہونے کی؟ اس کے جھنڈے پہ شیر کی علامت ہے۔ یہ الگ بات ہے، الحبیب والوں کا بھی نشان شیر ہے جی، توجہ، اور 5 ستارے اور تلوار بھی ہے بعض جگہوں پر مختلف۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، طوطا اس نے کہا میں جا رہا ہوں ہندوستان، کوئی پیغام ہے تو بتاؤ۔ کہا میرے طوطوں کو یہ کہنا جنگل میں بلا کر کہ تمہاری قوم قبیلے کا آدمی میرے پاس، وہ طوطا میرے پاس قید میں ہے۔ یہ گیا ہندوستان، دامن وقت میں گنجائش نہیں، گیا بلایا تمام طوطوں کو، آؤ تمہیں پیغام سناتا ہوں۔ تمہارے طوطے نے پیغام دیا ہے، تمہاری نسل والے نے پیغام دیا ہے، تمہاری قوم والے نے پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام؟ صرف اتنا کہا ہے بتا دو کہ یہ تمہارا طوطا میری قید میں ہے، یہ تمہیں بتانے آیا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، پروں کو پھڑ پھڑانے لگے اور پھڑ پھڑا کر سب نیچے گرتے گئے، گرتے گئے، گرتے گئے، اور گویا سب مر گئے۔ قوم کے فرد کی موت کی خبر سن کر اور قید کی خبر سن کر مر گئے۔
اب حسینی کو کیا ہونا چاہیے؟ حسینی کو حسینی کے متعلق اتنا درد ہونا چاہیے، حسینی کی غیبت نہ کرے، جس کو آپ کہتے بابا گلا نہ کرو کھپے۔ واپس آئے، طوطے نے کہا کہ پیغام دیا؟ کہا ہاں دیا، مگر مجھے دکھ ہو رہا ہے، تمہیں کیسے بتاؤں؟ کہا جو بھی پیغام دیا ہے بتاؤ۔ کہا کچھ بولا ہی نہیں۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا جیسے ہی میں نے تمہارے قید کی خبر سنائی تو وہ پر پھڑ پھڑا کے زمین پہ گر گئے۔ ہزاروں طوطے تھے، ہر طرف طوطوں کی میتیں ہی میتیں نظر آ رہی تھی اور مر گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے یہ پیغام سنا، اس نے بھی پھڑ پھڑانا شروع کیا اور اپنے پنجرے میں گویا کہ مر گیا۔ اب یہاں سے آگے سننے کی بات ہے، یہاں سے آگے سننے کی بات ہے۔ اس نے مردہ سمجھ کر اٹھا کر پھینک دیا، جیسے ہی چھت پہ پھینکا تو یہ اڑنے لگا، جیسے ہی پھینکا تو یہ اڑنے لگا۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا یہی تو میرے طوطوں نے پیغام دیا تھا، جب تک مرنا نہیں سیکھو گے، جب تک مرنا نہیں سیکھو گے تب تک نہ آزاد ہوگے نہ جی سکو گے۔ میرے دوستو، اس مثال کو ذہن میں رکھنا، یہ علم آزادی کا علم ہے، جہاں پر اپنی تمام خواہشیں عباس قربان کر دے۔ اتنا مؤدب بچہ کیوں بنا؟ ماں کی وجہ سے۔ دیکھیں کتابوں میں موجود ہے، ام البنین پہلے ام البنین نہیں تھی، فاطمہ تھی۔ جب مولا علی کے گھر میں آئی تو مولا کو کہا مجھے فاطمہ نہ بلائی۔ کہا کیوں؟ کہا آپ مجھے فاطمہ بلاتے ہیں، حسنین کو اپنی ماں زہرا یاد آ جاتی۔ میں اپنی پہچان کھو دوں گی، مجھے اپنا نام نہیں چاہیے۔ اجرکم جزاکم ربکم۔ جب علی کے گھر میں آئی تو دلہن بن کے نہیں آئی، کنیز بن کے آئی۔ پوچھے نا کیسے کنیز بن کے آئی؟ دلہن کا لباس نہیں پہنا، اور ایک مرتبہ حسنین کے پاس آ کر کہا مجھے اماں نہ کہنا کیونکہ میں تمہاری خدمت گزار بن کر۔ ڈیوڑیے زہرا چوکھٹے زہرا کو بوسہ دیا، گویا اس وقت اللہ نے کہا تم نے اپنے عہد سے وفا کی ہے، ہم تمہارے بچے عباس کے علم کو تا قیامت بوسہ نہ دلوائیں تو ہمیں رب نہ کہیں۔ یہ وفاؤں کی جزا ہے، یہ ادب کی جزا ہے۔ اور دعا کرتا ہوں وفاداران عباس کے لیے، ان کی کمیٹی کے لیے، ان کے دوستوں کے لیے، ان کے احباب کے لیے، یہاں کے مومنین کے لیے، سب کے لیے پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کے رزق میں اضافہ فرما، اس گاؤں پر اپنی رحمتوں عنایتوں برکتوں کا نزول فرما، اس گاؤں کے بچے بچے کو عباس کے صدقے با ادب بنا۔ کہاں گئے تھے عباس؟ 3-4 سال کا عباس کہاں گئے تھے عباس؟ اماں بہن زینب کے پاس۔ کنیز کے بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا کہ تمہیں یہ کس نے سکھایا کہ زینب کو بہن کہو؟ کہا اماں بہن زینب نے کہا ہے۔ ایک مرتبہ نیچے بیٹھ کر دو زانو ہو کر کہتی ہے عباس سنو، تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ شہزادیوں کی بیٹی ہے، آج کے بعد اگر میں نے تمہارے زبان سے بہن لفظ سنا عباس میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ عباس آج کے بعد آقا زادی کہنا، خبردار بہن نہ کہنا۔ آج کے بعد عباس آقا زادی کہے گا، بہن نہیں کہے گا۔ 9 سال عمر حضرت عباس کی۔ مدینے کے حالات برے ہیں، جناب زینب پریشان ہے، مغرب ہو چکی، تاریکی چھا چکی،
عباس گھر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ علی مولا گھر آئے، زینب بیٹا کیا بات ہے، پریشان نظر آتی ہو؟ کہ بابا عباس ابھی تک نہیں آیا، بابا عباس ابھی تک نہیں آیا، مدینے کی فضا ناہموار ہے، خراب ہے، بابا معلوم کیجئے کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی عباس کو تلاش کرتے 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 اس جگہ آئے جسے آج آپ اجڑی ہوئی قبر کے نام سے، اجڑی ہوئی قبر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کس کی قبر؟ جناب زہرا کی قبر۔ جناب زہرا کی قبر پہ بیٹھ کر عباس یہ جملے کہہ رہا ہے، اور اتنے میں میرے مولا علی آ گئے۔ کیا کہا؟ اے اقازادی، روزانہ میرے بابا علی اقازادی زینب و ام کلثوم حسن و حسین کو ساتھ لے کر آپ کی قبر پہ آتے ہیں، مجھے ساتھ نہیں لاتے، لگتا ہے میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، اس لیے مجھے ساتھ نہیں لاتے۔ توجہ فرمانا، اس سے پہلے کہ علی مولا کچھ مولا عباس کو کہتے، قبر سے آواز آئی، علی دیکھ رہے ہو عباس میرا بیٹا ہے، اسے لے کر آیا کرو، تمہیں معلوم ہے میری تمنا حسین کے لیے عباس تھی، جب تک عباس نہ ہو مجھے ڈھارس نہیں تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے جس کے لیے کرتا بنایا اسے عباس کہتے ہیں۔ عزادارو، ایک جملہ کہوں گرچہ بعد شہادت کا جملہ ہے، شاید آپ کے وجود کے لیے، ماحول کی سازگاری کے لیے ماحول بن جائے۔ توجہ یہاں رکھیے گا، اذان آتی رہے گی۔ بعد شہادت مولا عباس کے کٹے ہوئے سر کی طرف کسی قیافہ شناس نے دیکھا، جو صورت دیکھ کر حالات بتاتے نا، اس نے دیکھا۔ فرحان پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ جملہ کہا، لگتا ہے مرنے والا گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ مرنے والا گھٹ گھٹ کے مرا ہے، اللہ جانے کتنی تمنائیں لے کر مرا ہے، اتنی تمنائیں تھی، کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی، اس لیے گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر وہ تمنائیں ظاہر ہے۔ سید سجاد کے قریب آیا، سید سجاد نے رو کر کہا، تم نے صحیح کہا ہے، اسے لڑنے کی تمنا تھی، حسین مولا نے اجازت نہ دی، پھوپھی زینب کے بہن زینب کے پردے کی حفاظت کی تمنا تھی، وہ تمنا پوری نہ ہو سکی، سکینہ کو پانی پلانے کی تمنا وہ پوری نہ ہو سکی۔ بس یہ جملے سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، بڑی مہربانی، آپ نے بڑے حسن سماعت کے ساتھ سماعت فرمایا۔ کہتے ہیں جب تمام کربلا کے شہداء شہید ہو گئے اور سب کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا، تو ہر بی بی جو شہداء کے لاشیں تھے، جس میں سے مین 2 لاشیں وہاں پر رہ گئے تھے، ایک مولا حسین کا لاشا، ایک مولا عباس کا لاشا، ہر بی بی آ کر الوداع کرتی، اے مولا حسین آپ سے الوداع کرتے ہیں۔ زینب نے کیسے الوداع کی سب آپ کو معلوم ہے، یہی بیبیاں رخ کر رہی ہیں مولا عباس کی طرف۔ توجہ یہاں رکھیے گا، یہی بیبیاں رخ کرتی ہیں مولا عباس کی طرف، اور ہر ایک بی بی زینب آئی، عباس آخری سلام، اب ہم جاتے ہیں۔ عباس کا لاشا کہاں ہے؟ دریا فرات کے قریب، سینہ اوپر ہے، سر کٹا ہوا ہے، بیبیاں آ رہی ہیں، کہتی ہیں کہ الوداع، بیبیاں آ رہی ہیں، خدا حافظ۔ کہتے ہیں کہ جیسے
ہی بی بی سکینہ کے قدم بڑھے عباس کے لاشے میں لرزہ طاری ہوا، عباس کے لاشے میں لرزہ طاری ہوا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ مولا عباس کے لاشے کے قریب آئی، مولا عباس کا سینہ نہر فرات کی زمین کی طرف ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں یہ کیوں ہوا؟ کہا اس لیے کہ عباس سکینہ سے شرمندہ ہے۔ اے سکینہ تم نے پانی کہا تھا، میں پانی نہ لا سکا، اسی لیے میں نے اپنا علم اپنے آقا حسین کو دیا اور میں نے کہا اے آقا